بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں لے کے آئی ہوں تیرے ونٹر اسپیشل ریسیپی مولی دا پراٹھا ہے، جو کہ بہت ہی لذیذ بنے ہیں، بہت یمی بنتا ہے۔ آج میرا دل کر رہا پنجابی میں بات کرنے کو، تو پنجابی تڑکا بھی لگتا رہے گا میری ویڈیو میں۔ تو بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے، ایزی ریسیپی ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا ہی یمی گرما گرم مولی کا پراٹھا کھانا ہے تو میری ریسیپی کو فالو کریں۔ تو چلے چلتے ہیں پھر کچن میں اور بناتے ہیں پراٹھا۔ اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے مولی۔ یہ میں نے 4 میڈیم سائز کی مولی لی ہیں یہاں پہ۔ ان کو میں نے پیل آف کر کے واش کر کے اچھے سے رکھ لیا ہے، اور ساتھ میں ہمیں چاہیے جنجر، تھوڑا سا میں نے یہ کوٹ لیا جنجر 1 ٹی اسپون، اور سوکھا دھنیا چاہیے ہمیں یہاں پہ، یہ تھوڑا سا زیادہ آپ کو چاہیے، 1 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے۔ پیسی ہوئی لال مرچ چاہیے، کٹی ہوئی لال مرچ چاہیے یہاں پہ تھوڑی سی، سالٹ چاہیے حسب ذائقہ، ٹرمرک پاؤڈر چاہیے ہمیں، ہلدی، اور ساتھ میں زیرہ پاؤڈر۔ گرین چلی یہاں پہ چاہیے ہمیں 4 سے 5 میں نے یہاں پہ لیا، ان کو کاٹ لیا ہے، اور تھوڑا سا ہمیں مٹھی بھر کے یہ چاہیے کوریانڈر، گرین کوریانڈر، سبز دھنیا۔ تو چلیں اب ہم مولی کو گریٹ کر لیتے ہیں۔ ایک اچھا سا باؤل لیں، اور گریڈر کی جو باریک والی سائڈ ہے نا، وہاں سے میں اس کو گریڈ کر رہی ہوں، موٹی سائڈ سے میں نہیں کر رہی۔ تو ابھی ہم مولی کو گریٹ کریں گے، یہ اچھے سے اس کو سارا کدوکش کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی جو موٹی سائڈ ہے نا اس کی گریڈر کی، اگر یہاں سے میں گریڈ کروں گی نا، اس کو کدوکش کروں گی، تو وہ پھر تھوڑا موٹا موٹا ہو جائے گا کدوکش، تو پراٹھے کے اندر پھر پراٹھا پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ باریک والی سائڈ سے کیا ہے، تو بہت پیارا سا یہ کدوکش ہو کے مولی ہمارے پاس ریڈی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کو بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں پین چاہیے، پین میں ہم نے 1 ٹی اسپون تقریباً ہم نے آئل ڈالا ہے، اور اس میں ہم اپنا جنجر ایڈ کریں گے۔ جنجر کو تھوڑا سا ہم گولڈن کریں گے، اور ساتھ میں اس میں ہم اپنا مولی جو ہم نے گریڈ کی تھی، کدوکش کی تھی، پانی کے ساتھ ہی، اس کے واٹر کے ساتھ ہی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے، اور فل فلیم پہ، ہائی فلیم پہ میں اس کو کوک کر رہی ہوں، تاکہ اس کا واٹر جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے۔ تو واٹر جیسے اس کا ڈرائی ہوگا، ہم اس میں اپنے ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے۔ یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، یہ سب اس میں ایڈ کر دیں، اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے لو فلیم پہ۔ جب اس کا واٹر خشک کرنا تھا، میں نے ڈرائی کرنا تھا مولی کا، تب ہم نے ہائی فلیم کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اس کو۔ یہ جی بہت مزے کا مولی کا پراٹھا بننے والا ہے۔ یہ اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی بڑا مزے کا پراٹھا بنتا ہے اس سے بھی، کہ مولی کو جیسے کدوکش کیا تو وہ ہاتھ میں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کے اس کو اچھے سے پریس کرتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے، تو وہ بھی مزے کا پراٹھا بنتا ہے، لیکن میں ایسے بنا رہی ہوں۔ تو یہ جو گرین مسالے تھے، اس میں تھوڑے تھوڑے ایڈ کر رہی ہوں ابھی، لیکن وہ بعد میں یہ سارے جو باقی بچا لی ہیں وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا مولی کا جو پراٹھے کا مٹیریل ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے، فلیم بند کر دیا میں نے۔ اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے۔ یہ نارمل ٹمپریچر پہ ہو گیا، تقریباً ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اب اس میں ہم دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور گرین چلی بھی ایڈ کرتے ہیں۔ آج میرا دل کر رہا ہے میں پنجابی میں ویڈیو اپلوڈ کروں۔ بھائی انگلش تو اس دور میں اب ہر کوئی بولتا ہے، اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش آتی ہے، فر بولتے ہیں۔ میرے اپنے بچے ماشاءاللہ فر انگلش بولتے ہیں۔ پنجابی مسئلہ بن گئی ہے لوگوں کے لیے، کچھ لوگ شرما کے نہیں بولتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم پنجابی بولیں گے تو پتہ نہیں کیا لگیں گے، لیکن مجھے بہت پسند ہے پنجابی زبان، میٹھی زبان، ہماری مادری زبان ہے۔ تو جی یہ دیکھیں، اب آٹا تو میں نے پہلے ہی گوندھ لیا تھا، اور آٹا میں نے گندم کا آٹا لیا تھا، وہ گوندا تھا، کوئی اس میں میدا میں نے نہیں ڈالا۔ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، گھر کے لیے، فیملی کے لیے پراٹھے بنا رہی ہوں، تو صحت کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے نا۔ تو میدا اگر ڈالیں گے تو کرسپی پراٹھا تو بنے گا، بہت سارا چمک دمک اس پراٹھے کی ہوگی، لیکن ہیلدی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے نا، بھئی اپنے ہی بچے ہیں، اپنا ہسبینڈ ہے، اپنی فیملی ہے، تو ان کی صحت ہماری صحت۔ تو یہ جی 2 پیڑے کیے، ایک پیڑے کو بیل لیں گے ہم، یہاں پہ تھوڑا سا خشکا لگائیں گے اس سرفیس پہ جہاں پہ ہم نے بیلنا ہے۔ تو یہ بیلن سے پیاری سی میڈیم سائز کی روٹی بیل لیں گے ہم۔ یہ جی ایک روٹی میں نے اچھی سی پیاری سی گول مٹول ہم نے روٹی بیل دی، اور اسی طرح
सेम इसी साइज़ की दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। इक्वल सेम साइज़ की बेलनी है, ये ना हो कि एक लंबी और एक छोटी हो तो पराठा सही नहीं बनेगा। तो सेम साइज़ की रोटी बेल के दोनों, और एक के ऊपर ये सारा मटेरियल जो मूली का हमने बनाया, मसाला बनाया, वो सारा ही इस पर ऐड कर देंगे। हाथ की मदद से सारे अच्छा सा स्प्रेड कर दें इसको। और ये जो दूसरी रोटी थी ये बहुत प्यार से इसके ऊपर रखें और साइडों से, किनारों से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। तो ये मेरे तवे की शक्ल पे नहीं जाना आपने, इसके काम पे जाना है। काम बहुत अच्छा देता है ये तवा। तो जी तवे पे हमने डाल दिया और अब हम इसको कुक करेंगे। ये पलट दिया हमने। ये मैं मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। आपके पास देसी घी है, कुकिंग ऑयल है, जो भी आपको पसंद है वो ऐड करें। तो बस इसको पलट दें और तवे पे थोड़ा सा इसको घुमा फिरा लें। ये जी बेहतरीन सी इसको ना मज़े मज़े की तवे पे थोड़ी सैर करा दें पराठे को, पराठा खुश हो जाएगा। ये देखें एक साइड से कितना प्यारा कुक हो गया ना, क्रिस्पी क्रिस्पी। कोई मैदा नहीं इसमें ऐड किया हुआ, कुछ नहीं, नॉर्मल गंदम का आटा लेके वो गूंदा हुआ बस, सिंपली। तो ये इसको प्यार प्यार से घुमा फिरा लें। तो जी ये देखिए पराठा हमारा फूल भी गया और कुक भी हो गया। इसके किनारे जो हैं थोड़े थोड़े वो कच्चे रह जाते हैं, तो इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा किनारों से भी पका लें। तो ये देखें जी हमारा पराठा माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन रेडी है बन जी। तो पराठा हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े का बना है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम डिश आउट करते हैं। एक प्यारी सी चंगेर लें, उसमें बटर पेपर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बटर पेपर पे चला जाए। वैसे तो बहुत कम ऑयल यूज़ किया हमने पराठा बनाने में। और साथ में ये देखिए पिकल्स हैं और साथ में रायता। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है इस पॉइंट पे, लेकिन ये देखें जी, मुझे इसकी खूबसूरती के लिए ना कुछ नहीं कहना चाहिए। आप गेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना माशाल्लाह यमी डिलीशियस पराठा बनके रेडी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, सड़िया ना करो। सही गल है, सड़न नाल ना अपना ही नुकसान होंदा है, किसी का कुछ नहीं जाता। मैं हमेशा सब नूं यही कहनी हाँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें चैनल पे न्यू हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट अच्छी डिलीशियस मज़ेदार यमी यमी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।